بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ دوسرے بچوں کی طرح اسے بھی کھیل کود میں بہت مزہ آتا تھا، اور بچے تو کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ تیز بارش ہو یا دھوپ، بچوں کو تو بس کھیلنے کی مطلب ہوتا ہے۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ نور اپنے کزن شاہانہ کے ساتھ اس جگہ گئی جہاں وہ ہمیشہ کھیلنے جاتی تھی۔ وہ جگہ ان کے گھر سے تھوڑی دور تھی، اور وہاں پر ایک درخت تھا جہاں پہ بچوں نے کھیلنے کے لیے ایک جھولا لگایا ہوا تھا۔ ویسے تو اس درخت کے پاس ہمیشہ ہی لڑکیاں موجود ہوتی تھی، پر آج جسے نور اور اس کے کزن وہاں گئی تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے، آج ہم خود ہی مزے کریں گے۔ اور نور جلدی جا کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ اس بات پر شاہانہ کو بہت غصہ آیا۔ شاہانہ نے نور سے کہا کہ مجھے پہلے بیٹھنے دو، پر نور نے اسے نہیں بیٹھنے دیا، اور شاہانہ غصے میں چلی گئی۔ نور کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ نور وہاں پر اب اکیلی رہ گئی تھی۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ جیسے اسے کوئی جھولے دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تیز ہو رہا ہے۔ اب وہ خود بھی ڈرنے لگی تھی، یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ نور وہاں پر چلانے لگی، پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ نور کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ اچانک سے اس جھولے سے گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر ہے، پر وہ کچھ بولنے یا پھر کچھ کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، پر وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ نے ڈاکٹر حکیم سے بات کر کے دیکھ لی، پر کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایک دن نور کے بابا کسی بزرگ کو لے آئے، اور اس بزرگ نے ان کو بتایا کہ نور اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ پوری طرح غیب کے قبضے میں آ گئی ہے۔ پھر بھی اس بزرگ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی کہ وہ نور کو بچا لے، پر کچھ دن بعد ہی پتہ چلا کہ نور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ سننے میں کچھ یوں آیا کہ مرنے سے پہلی دیر نور بالکل صحیح ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اور آخری بات جو اس نے بتائی وہ یہ تھی کہ کوئی اس کے کان میں زور کہتا تھا کہ موت کا کوئی علاج نہیں۔ امید ہے سب کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم۔